اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ قضاء و قدر کی بحث کا سلسلہ درس نمبر 14 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ 2 دروس میں ہم نے قضاء حتمی اور قضاء غیر حتمی کے متعلق امامیہ کا نظریہ، روایات اہل بیت اور قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ قضاء حتمی ہو یا غیر حتمی ہو، اس کے متعلق قرآن کا کیا موقف ہے۔ آج ایک انتہائی باریک قسم کی بحث اور جو قدیم سے ایک شبہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اس شبہ کے متعلق گفتگو کریں گے، جس شبہ سے آگے بہت سارے شبہات نے جنم لیا۔ یہ شبہ پہلی صدی سے اب تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور محل تعمل ہے علماء و مفکرین و متکلمین کے نزدیک، اور اس شبہ کی اساس اور بیس پہ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ، جن کے نظریات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسیع و عریض کائنات میں جتنے بھی حادثات یا افعال رونما ہوتے ہیں، جیسے انسان کا وجود ہے، انسان کا پیدا ہونا ہے، یا افعال ہیں جیسے کہ نماز کا وجود ہے یا روزے کا وجود ہے، ان کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ متعلق ہے یا متعلق نہیں ہے، چاہے وہ حادثات ہوں، چاہے وہ واقعات ہوں، چاہے وہ انسان کے افعال ہوں، اللہ کا ارادہ ان کے ساتھ متعلق ہے یا متعلق نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ مسلط ہے اور اس کے ارادے میں ہی ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حتماً ہوگی، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس واقعے کے ساتھ، جس فعل کے ساتھ، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ کسی کا پیدا ہونا ہے، چاہے وہ کسی کا دنیا سے جانا ہے، یا دیگر جو فطری امور کہیں یا قدرتی امور کہیں، جیسے آگ کا جلانا ہے یا پانی کا آگ کو بجھانا ہے، یا یہ امور جن کو عربی میں قضایا طبیعیہ کہتے ہیں، اور آپ اس کو اردو میں یعنی فطری امور کہیں یا قدرتی امور کہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا متعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ قضایا طبیعیہ ہوں، فطری یا قدرتی امور ہوں، یا وہ انسان کا اختیاری فعل ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں، اللہ کا ارادہ ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ اس قسم کے افعال اور اس قسم کے قضایا طبیعیہ، فطری یا قدرتی اعمال کہیں، ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو پھر انسان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، چونکہ اللہ کا ارادہ اس کے فعل سے جدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہی کیا ہے؟ اس کا فعل ہے، تو حتماً وہ چیز واقع ہوگی، رونما ہوگی، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور یہی رائے کیا ہے؟ کس کی ہے؟
اشاعرہ کی رائے ہے۔ اس کو رد یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ وجدان اس کو ٹھکراتا ہے، وجدان اس کی نفی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے سفر کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے اور سفر کے جتنے بھی لوازمات یا مقدمات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس نے مکمل کر لیے ہوتے ہیں، لیکن عین آخری لمحے میں اس کا ارادہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سفر نہیں کرتا ہے۔ یا اس کے برعکس اس نے کسی قسم کا کوئی بھی تیاری سفر کی نہیں کی ہوئی ہوتی اور مقدمات سفر میں سے کوئی بھی مقدمہ سفر کا اس نے مہیا نہیں کیا ہوتا اور عین اسی وقت اس کا ارادہ بنتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، سفر کر لیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارادہ تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ارادہ تماماً اور 100% جو ہے وہ معدوم ہے اور ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اس چیز کے متعلق ہو رہا ہے اور اس چیز کے ارادے کا اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے وہ چیز رونما ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بتایا ہے پہلے کہ بہت سارے ایسے موارد آتے ہیں، جیسے کہ سفر کی ہم نے مثال دیتی ہے، انسان نے ارادہ کیا سفر کا، عین موقع پہ جو ہے وہ اس کا ارادہ بدل گیا اور سفر کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا ارادہ اس قسم کے افعال، چاہے وہ قضایا طبیعیہ ہوں یا وہ قضایا اختیاریہ ہوں، ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ کا ارادہ متعلق نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ، ان چیزوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا ارادہ متعلق نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان فاعل مختار ہے، مطلقاً فاعل مختار ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کے نماز، روزے اور دیگر اس کے افعال میں اللہ کا ارادہ اس کے متعلق نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کے ارادے کے متعلق ہوئے بغیر انسان فاعل مختار ہونے کی صورت میں ان افعال کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادے کو انسان کے فعل کے متحقق ہونے میں کسی قسم کی کوئی مدخلیت نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا؟ تفویض اور معتزلہ کے نظریے کی طرف لے کے جائے گا، اس کا لازمہ یہ بنے گا۔ اس کا رد کیا ہے؟ اس کا رد یہ ہے کہ جو بھی اس کائنات میں افعال یا قضایا طبیعیہ وجود میں آتے ہیں، مستحیل ہے، محال ہے کہ وہ چیزیں وجود میں آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پوری کائنات کا خالق ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس کائنات کا وہ مالک ہے، اور اس کا اس پوری کائنات کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اور اس کی مشیت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ شہید ہے، گواہ ہے۔ یہ اس قسم کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان، اس کی بات ہو رہی ہے، ان کا اس بات کے اوپر اعتقاد ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ذرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جس معنی میں بھی ہے، اللہ کی کرسی ایسی نہیں ہے جس کرسی کے اوپر اب میں بیٹھا ہوں، اس کی کرسی، اس کی سلطنت، اس کی مالکیت، اس کی خالقیت وہ زمین و آسمان کو سمیٹے ہوئی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز میں نفوذ کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ہیمن ہے اور اس کا تسلط ہے۔ اس کا ہر چیز کے اوپر متسلط ہونا اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان
کہ افعال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ شامل نہ ہو۔ لہٰذا معتزلہ کی رائے کو بھی ایک سائیڈ پہ ہم نے کر دیا۔ اب یہاں پہ جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مہم ترین نقطہ ہے، جو تقریباً ہماری 14-15 جو ہمارے درس ہو چکے ہیں، ان درسوں کا اگر ہم کہیں کہ یہ لب لباب ہے تو یہ بعید نہیں ہوگا، اور اس کا آئندہ بھی اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری رہے گا۔ لیکن آج ایک مختصر سا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اس کا ایک نمونہ پیش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ جو ہے اس نظام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم جو ہمارے پاس قضایا ہیں وہ 2 قسم کے قضایا ہیں، یعنی قضایا یعنی 2 قسم کے امور جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ ایک امر طبیعی ہے جس کو آپ فطری یا قدرتی عمل کہیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں کہ پانی جب 100 درجہ حرارت پہ پہنچ جاتا ہے جی، تو اس کے بعد پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کھولنے لگ جاتا ہے۔ جب 100 درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا شروع ہو جاتا ہے اس میں، جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں غلیان ہو جاتا ہے، وہ کھولنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سبب ہے اور ایک مسبب ہے، ایک علت ہے اور ایک معلول ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو یوں سمجھاؤں، اگرچہ سبب اور مسبب اور علت اور معلول کا اگر دقت کے ساتھ دیکھیں تو فرق بنتے ہیں ان کے، لیکن اب یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک سبب ہے اور ایک مسبب ہے۔ پانی کا 100 درجے پہ پہنچنا یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اور اس کا کھولنا اور اس کا ابلنا یہ کیا ہے؟ مسبب ہے۔ یہ ایک سبب ہو گیا، یہ مسبب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگ علت ہے کس چیز کی؟ جلانے کی۔ ایک ورق آپ اس کے قریب رکھتے ہیں اور ورق ہے بھی خشک، اور آگ میں جلانے کا مقتضی اور علت بھی موجود ہے، وہ آگ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ راکھ کر دیتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے۔ تو آگ کیا ہے؟ سبب ہے، اور جلنا کیا ہو گیا؟ مسبب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی اور آپ یعنی ملین ہاں مثالیں آپ اپنے ارد گرد میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، زیادہ مثالوں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قضایا طبیعیہ بولتے ہیں، یا آپ اپنی اردو میں اگر اس کو کہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، قضایا طبیعیہ یعنی فطری یا قدرتی اعمال آپ ان کو یوں کہیں۔ ایک یہ ہے، ایک اس کے مقابلے میں قضایا اختیاریہ ہیں، جو انسان کے اختیاری اعمال ہیں، جیسے کہ آپ کا نماز پڑھنا ہے، آپ کا روزہ رکھنا ہے جی، آپ نے ابھی اپنے ارادے اور اختیار سے روزہ رکھا ہوا ہے نا، آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے افعال جو ہے وہ آپ جو انجام دیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، کھیلتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے افعال جو ہیں کیا ہو گئے؟ آپ کے افعال اختیاری افعال ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ ان دونوں قسم کے جو امور ہیں، قضایا طبیعیہ اور قضایا اختیاریہ، ان دونوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں تک بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو میں آگے چلوں کہ اللہ کا ارادہ ان دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، لیکن کیسے متعلق ہوتا ہے؟ آئیے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلی مثال لیتے ہیں، وہی مثال پانی کے کھولنے والی مثال۔ یہاں پہ ایک سبب ہے اور ایک ہے مسبب ہے۔ ایک سبب ہے، یہ خالصتاً طالب علموں کے لیے بحث ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بحث رکھ رہا ہوں۔ ایک سبب ہے اور ایک مسبب ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ سبب کے ساتھ متعلق ہے اور مسبب کے ساتھ نہیں ہے؟ یا اللہ کا ارادہ مسبب کے ساتھ ہے اور سبب کے ساتھ نہیں ہے؟ یا نہیں، اللہ کا ارادہ اس قانون سببیت کے ساتھ ہے۔ قانون سببیت کیا ہے؟ جس میں مسبب سبب کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے، یہ قانون سببیت ہے نا۔
قانون علیت جس کو آپ کہیں یا قانون سببیت آپ کو کہیں کہ مسبب جو ہے کھولنا پانی کا، یہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا ہے۔ تو کیا اللہ کا ارادہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہے یا نہیں؟ ان دونوں کے ساتھ ملا کے جو قانون سببیت ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر اس پورے سسٹم کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی قضاء و قدر جو ہے وہ قانون سببیت میں اثر انداز ہے یا اثر انداز نہیں ہے۔ یہ بات آئے گی یہاں پہ کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ جو قانون سببیت ہم نے بنا، یہ قانون سببیت فقط اس طبیعی امور یا فطری ان میں نہیں ہوتا ہے، آپ کے افعال اختیاری میں بھی یہ ہوتا ہے، وہاں بھی قانون سببیت اور مسببیت جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ آگے چل کے ہم مثال سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان تینوں شقوں میں سے ایک شق کو ہم اختیار کرتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ فقط پانی کے 100 درجے پہ پہنچنے کے ساتھ متعلق ہے یا پانی کے فقط کھولنے کے ساتھ متعلق ہے یا نہیں، سبب اور مسبب دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ارادہ فقط مسبب کے ساتھ ہے، مسبب کیا ہے؟ کھولنا، پانی کا جوش مارنا، اگر اس کے ساتھ ہے اور حرارت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ٹمپریچر جو 100 درجے تک پہنچنا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کا ارادہ اس کھولنے والی جو پانی کی صفت ہے اس کے ساتھ متعلق ہوگا، حرارت کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ جب کسی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پانی بے شک 100 درجے تک نہ پہنچے کھولنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اللہ کا ارادہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ فقط مسبب کے ساتھ، یعنی کھولنے کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہے۔ اگر ایسے ہو تو پھر پانی بے شک 100 درجے تک نہ بھی پہنچے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کھول جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، فقط سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہے، یعنی سبب کیا ہے؟ پانی کا 100 درجے تک پہنچنا فقط اس کے ساتھ ہے، کھولنے کے ساتھ متعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پانی کا پھر اس صفت کے ساتھ متصف ہونا کہ وہ غلیان یعنی کھولنے کی حالت میں ہو جائے اور جوش مارنے کی حالت میں ہو جائے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ فقط کس کے ساتھ ہے؟ سبب کے ساتھ ہے نا، کہ پانی کا 100 درجے تک پہنچنا اس کے ساتھ متعلق ہے۔ پانی کا 100 درجے تک پہنچنا یعنی حرارت اس ٹمپریچر تک پہنچنا یہ سبب ہے نا پانی کے کھولنے کا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہے۔ اگر اس کے ساتھ متعلق ہے تو پھر پانی کا غلیان یعنی جوش مارنا، اس کی پھر کوئی قیمت اور کوئی وقت اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فقط اس کے ساتھ ارادہ متعلق ہوا ہے اور وہ 100 درجے تک پہنچ گیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پانی میں جوش آئے نہ آئے، اس کے ساتھ یہ چیز بے وقت ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو شک بھی اختیار کریں کہ اگر سبب کے ساتھ فقط ارادہ متعلق ہے تب بھی اشکال ہے، اگر مسبب کے ساتھ فقط ارادے کو متعلق کریں تب بھی اشکال ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ پورے اس سسٹم کے ساتھ متعلق ہے جس کو آپ نے قانون سببیت کا نام دیا ہے، جس میں ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مسبب ہوتا ہے۔ اب یہ چیز زیادہ آپ کو واضح ہوگی انسان کے افعال اختیاریہ میں، یہ چیز آپ کے لیے زیادہ کھل کے آئے گی۔ اب آتے ہیں انسان کے افعال اختیاریہ میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے؟ اب ایک طرف آپ کا ارادہ ہے اور ایک طرف آپ کا مسجد میں نماز پڑھنے والا فعل ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ارادہ ہے، کیا آپ کے اس ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہے، یا آپ کا مسجد میں نماز پڑھنے والا جو فعل ہے
اس کے ساتھ ارادہ متعلق ہے، یا نہیں آپ کا فعل اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ان دونوں کے ساتھ اللہ کا فعل متعلق ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا ارادہ انسان کے افعال اختیاری میں سے کس کے ساتھ متعلق ہے، فقط سبب کے ساتھ یا مسبب کے ساتھ؟ قانون سببیت مختلف نہیں ہے، چاہے آپ کے افعال اختیاری ہوں یا قواعد طبیعیہ ہوں، فرق نہیں، ان میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی پورے اس نظام سببیت کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہوتا ہے، یہاں بھی اس پورے نظام سببیت کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، ارادہ ہوتا ہے وہ وہ چار چیزوں سے یعنی تشکیل پاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کو میں بہت علم کلام کی اصطلاح استعمال نہ کروں تو اس کے چار مقدمات ہیں، چار سٹیپ ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کا تصور کرتے ہیں، جی یہ ہم ارادے کا آپریشن کر رہے ہیں، ارادے کا کیا کر رہے ہیں؟ آپریشن ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی تصور کرتے ہیں۔ مثلا یہی مثال لیتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد میں نماز پڑھنے کا تصور کیا، اس کے بعد آپ نے اس کی تصدیق کی، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل، اس کے دنیاوی فوائد، اس کے اخروی فوائد، ان سب کا آپ نے تصدیق کی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ پھر مرحلہ کیا آتا ہے؟ تصدیق آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ مسجد تک نماز پڑھنے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا، ان رکاوٹوں کو دور کرنا، جیسے سستی ہے، ٹھیک ہے، اس کو، یہ بھی تو ایک رکاوٹ ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی رکاوٹ یہی ہے کہ ایک بہت بڑی آگے سے آپ کے سامنے کوئی بیریئر لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ مادی رکاوٹ ہے، اور یہ مانوی رکاوٹ ہے، سستی پیدا ہو جائے انسان کے اندر جو ہے وہ، اور وہ جو ہے وہ کہے کہ در کمرے میں ہی پڑھ لیتا ہوں، وہ سامنے تو مسجد ہے مدرسے کی، وہاں بھی جا کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہاں نہیں جاتا ہوں بلکہ اپنے مدرسے کے اپنے کے کمرے میں ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ سستی ہے اس کی نا۔ تو انسان تیسرے مرحلے میں اس قسم کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مادی رکاوٹ ہو یا مانوی رکاوٹ ہو، ان کو کیا کرتا ہے؟ زائل کرتا ہے۔ اور ان کو زائل کرنے کے بعد چوتھے مقام پہ اس کے نفس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، جس کو شوق نفسانی کہا جاتا ہے۔ جب یہ چار کام مکمل ہو جاتے ہیں نا، توجہ کیجیے گا، جب چار کام مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کی ایک سلطنت ہے، یہ ارادے کے معنی کو سمجھنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ نفس کی ایک سلطنت ہے، یہ باڈی جو ہے نا، یہ نفس کی سلطنت ہے۔ نفس اس سلطنت میں کچھ تصرفات کرتا ہے، نفس کو اپنی اس باڈی کے اوپر ولایت حاصل ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنا تصرف کرتا ہے۔ کیا تصرف کرتا ہے؟ تصرف یہ کرتا ہے کہ دماغ جو ہے نا انسان کا، وہ انسان کے اعصاب کو اشارہ دیتا ہے اور اس کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے کہ اٹھو اور مسجد کی طرف چلو۔ یہ جو کام ہے نا، یہ پہلے چار کام سے بھی زیادہ مہم ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ نے تصور بھی کر لیا ہو، عین ممکن ہے کہ آپ کو تصدیق بھی حاصل ہو جائے، عین ممکن ہے کہ آپ جتنی بھی موانع اور رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کر لیں، عین ممکن ہے کہ شوق نفسانی بھی پیدا ہو جائے، لیکن یہ جو آخری مرحلہ ہے جس میں نفس نے اپنی قدرت کو استعمال کر کے آرڈر پاس کرنا ہے دماغ کو کہ اے حضرت دماغ اب تم اشارہ دو اعصاب کو، اور اعصاب کے اندر تب حرکت پیدا ہوگی اور وہ اٹھیں گے۔ اگر یہ آخری سٹیپ نہیں رونما ہوتا ہے تو پہلے چار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان جو ہے وہ نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان چار کے وجود میں آنے کے بعد بھی انسان کشمکش کی حالت میں رہتا ہے۔ کون سی کشمکش میں؟ مسجد میں جاؤں گا، تھک جاؤں گا، نہیں جاتا، ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ ایک ہے۔ ایک نہیں مسجد میں جاتا ہوں، بہت زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، یہ کشمکش اس کی جو ہے وہ اس جنگ میں وہ رہتا ہے۔ لیکن ادھر جو ہی حضرت نفس نے اپنا آرڈر پاس کیا دماغ کی طرف، اور دماغ نے آرڈر پاس کیا اعصاب کی طرف، اور اعصاب کے اندر حرکت پیدا ہوئی، انسان اٹھ کے مسجد کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سین کو کیا بولتے ہیں؟ ارادہ بولتے ہیں۔
یہ ہے حضرت انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا یہ ارادہ جس میں یہ چار چیزیں ہیں، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق ہے اور نماز کے ساتھ متعلق نہیں ہے، یا نہیں اللہ کا ارادہ آپ کا مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ متعلق ہے، ان چار قسم کے اعمال جن سے ارادہ جنم لیتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یہ یہاں پہ ہم بحث کو روک رہے ہیں، چونکہ درس جو ہے وہ پھر آگے تفصیل و طلب ہے تھوڑا سا، اور کل یہیں سے انشاءاللہ اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ انسان کے اختیاری افعال میں سے جو اس کا سبب ہے اور مسبب ہے ان میں سے کیا دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ایک کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی سبب کے ساتھ یا مسبب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے؟ اگر ایک کے ساتھ ہو تو کیا لوازم مرتب ہوتے ہیں، اگر فقط مسبب کے ساتھ ہو تو کیا لوازم مرتب ہوتے ہیں؟ لہٰذا دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء اور قدر، اس کی جو قانون سببیت ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ مؤثر ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چیز جب نقطہ واضح ہو جائے گا تو پھر یہ ساری پکچر آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کس کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔